بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل بہت چرچا چل رہا ہے کہ مکی آرتھر کو پاکستان کا آن لائن کوچ بنایا جا رہا ہے۔ اب یہ ایک نئی چیز ہے جو آ رہی ہے پاکستان کرکٹ میں۔ ویسے بھی ہم اس ملک میں ہر قسم کے تجربے کرتے رہتے ہیں، ہمیں شوق ہے الٹی پلٹی حرکتیں کرنے کا۔ اب یہ آن لائن کوچنگ کیا ہوتی ہے اور کس طرح ہوتی ہے اور کیا کیا جائے گا، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ میرے خیال میں وہاں گراؤنڈ میں فزیکلی کوچ کا اگر کوچ ہائر کرنا ہے آپ نے تو اس کا موجود ہونا بھی بہت ضروری ہے، اس کا ٹیم کے ساتھ ٹریننگ سیشنز میں ہونا بہت ضروری ہے، اس کا انڈیویجولی ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا بھی بڑا ضروری ہے، ان کے ٹیکنیکل ایشوز کے اوپر ان کے ساتھ بات کرنا ضروری ہے۔ پھر گیم پلان میں بھی اگر کوچ، آج کل کے ماڈرن کوچز انوالو ہوتے ہیں، اگر کپتان جیسے آپ کا ینگ ہے تو اس کو کوچ کو پرو ایکٹیو ہو کے اس کی مدد کرنی چاہیے۔ مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ ہمارے جمخانہ کرکٹ گراؤنڈ میں ساؤتھ افریقن کی جب کرکٹ ٹیم آئی، ہمیں میرے خیال 94 تھا، تو اس وقت اینڈرو ہٹسن ایک ان کے بیٹسمین تھے، اس کو بڑی دقت ہو رہی تھی مشتاق کی گگلی پکڑنے کے، تو باب وولمر نے ریکویسٹ کی جمخانہ میں، اس وقت ان کا نیٹ لگا ہوا تھا کہ بھئی جتنے بھی لیگ سپنر آپ کے پاس ہیں یا کوئی لا سکتے ہیں تو ان کو لایا جائے، نیٹ میں اس نے پریکٹس کرنی۔ تو ایک علیحدہ نیٹ بنا، ساؤتھ افریقہ کی ٹیم ایک سائڈ پہ بیٹنگ کر رہی تھی، اینڈرو ہیڈسن اور ڈیوڈ کلنن جن کو دونوں کو پرابلمز ہو رہی تھی اسپنر کے، ان کے لیے علیحدہ نیٹ لگا جس میں صرف پاکستانی اسپنرز اور زیادہ تر رائٹ آرم لیگ اسپنر بال کر رہے تھے۔ میں وہاں کھڑا ہو کے سب کچھ دیکھ رہا تھا اور ایک ایک بال نیٹ کے پیچھے کھڑا ہوا تھا باب وولمر، اور ساری ایک ایک بال کھیلنے کے بعد ان سے بات کر رہا تھا کہ تمہیں سمجھ آ رہی ہے کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے۔ تو اتنا ٹائم وہ اس سے سپینڈ کر رہا تھا، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میں نے سوچا کہ میں جا کے ذرا اس کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہوں اور سنتا ہوں کیا بات ہے، تو میں جب اس کے نیٹ کے پیچھے گیا تو وہ اس سے پوچھ رہا تھا کہ جو ہسن کا، ہیری لک ایٹ ہز ہینڈ، لک ایٹ ہز ہینڈ، واچ ہز ہینڈ وین ہی ریلیزز دا بال، واچ ہز ہینڈ، بی کیئرفل، جسٹ واچ اٹ، پے اٹینشن، کانسنٹریٹ ہارڈ۔ تو وہ اس کو وہاں پہ سمجھا رہا تھا کہ اس کا ہاتھ دیکھ، اس کا ہاتھ دیکھ کے گگلی کرتا ہے تمہیں نظر آ جائے گی۔ ہمارے ایک جمخانہ کے پلیئر تھے عاصم شیخ، وہ بڑی اچھی گگلی بھی کرتے تھے، لیگ اسپنر بھی تھے، اور بھی وہاں کچھ لڑکے موجود تھے، تو وہ بار بار ان کو سمجھا رہا تھا کیسے کرنا، اتنا ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کر رہا تھا۔ اس کے بعد کلن کی باری آئی اور اس کا ریلیٹیولی ہی واز ایٹ ایز پلئنگ ود ہم، لیکن باب وولمر اس سے سیٹسفائیڈ نہیں تھا۔ باب نے اس کو پوچھا، آر یو شیور یو مڈلنگ دا بال اینڈ یو سیئنگ دا گگلی کمنگ ٹورڈز یو، دا فلپر اینڈ ایوری تھنگ؟ تو اس نے کہا کہ مجھے گگلی کچھ پڑی جاتی ہے، کچھ میں اندازے سے کھیل رہا ہوں۔ تو اس کے ساتھ اس کی کنورسیشن میں ساری سن رہا تھا۔ تو دیکھیں کوچ کا وہاں فزیکلی اویلیبل ہونا ضروری ہے۔ یہ آن لائن کا تجربہ مجھے تو میری سمجھ سے باہر ہے، اور اس کے اوپر شاہد افریدی نے بھی کافی تنقید کی ہے، انہوں نے بھی کہا مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ اور جہاں تک بات رہی کہ پاکستانی کوچ کیوں نہیں ہو سکتا، یہ بھی مجھے سمجھ میں نہیں آئی۔ ہمارے پاس کچھ مائنڈز ہیں، ان کو استعمال کرنا چاہیے، یہ اب ان کو خود سوچنا ہے، کیونکہ میں اس کے بارے میں حتمی رائے نہیں دے سکتا کہ ان میں سے کون ہے جنہوں نے کوچنگ کورسز کیے ہیں۔ لیکن میں 50-60 سال سے کرکٹ ہی کھیلا ہوں، لیکن میں کوچ نہیں بن سکتا۔ ٹیکنیکلی ایشو آ جائے تو میں اس کو ٹھیک نہیں کر سکتا۔ ہاں، کسی کو مینٹل ایشو ہو، کانفیڈنس کا لیک ہو یا پریکٹس کرانی ہو، میں کرا سکتا ہوں، لیکن if somebody has a technical issue, whether it's a bowler or a batsman, I might not be in a position کہ میں ان سارے ایشوز کو ایڈریس کر سکوں۔ وہ ایک کوالیفائڈ اور کوچ بھی کر سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ جو تجربہ ایک دفعہ پھر کرنے لگے ہیں، ہم تجربوں میں کافی ماہر ہیں، میرے خیال میں تو یہ سینسیبل اپروچ نہیں ہے۔ اگر وہ پاکستان نہیں آنا چاہتے یا وہ نہیں اویلیبل ہیں تو میرے خیال ہے کسی اور سے رجوع کرنا چاہیے۔ اپنا بھی بہت خیال رکھیے گا، میرے اس چینل کا بھی خیال رکھیے گا۔ اگر ابھی تک آپ نے اس کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو پلیز فالو کیجیے، اور کمنٹ سیکشن میں کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم۔